آپ کی پہلی جو صفت ہے وہ ہے شاکر لانعمہ، آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار ہیں۔ شکر گزار ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر دینا بہت بڑی بات ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ نے حضرت اسماعیل کو چھوڑا تھا نا مکہ کی وادیوں میں، اپنے علاقے شام سے چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو کبھی کبھار چکر لگانے کے لیے آتے تھے کہ میں اپنے بیٹے کا حال تو لے آؤں کیسی حالت میں۔ تو ابراہیم نے تو بنی جرح قبیلہ میں شادی کر لی، اسماعیل علیہ السلام نے شادی کر لی تھی مکہ کی وادی میں۔ اب یہ انشاءاللہ تذکرہ میں بیان کروں گا کہ پہلے مکہ میں کون آیا اور کیسے آباد ہوا۔ یہ آج کے جمعہ پہ صرف جناب اوصاف ابراہیم ذکر ہو رہے۔ تو آپ آتے تھے نا حضرت اسماعیل کے پاس چکر لگانے کے لیے، تو ایک دن آپ آئے تو جناب اسماعیل گھر میں نہیں تھے، تو ان کی جو زوجہ محترمہ تھی وہ تھی گھر میں۔ تو آپ نے پوچھا کہ اسماعیل کدھر ہے؟ اب وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ان کے والد اور میرے سسر جان ہیں اور ہے بھی اللہ کے نبی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ تو کہیں کام سے گئے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیسا گزر بسر ہو رہا ہے، زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی بس تنگی کے ساتھ ہی زندگی گزر رہی ہے، تکلیفیں پوری نہیں ہوتی، جیسے ہمارے یہاں پوری نہیں ہوتی، دونوں ہاتھ سے کمائی جا رہے ہیں پھر بھی پوری نہیں ہوتی۔ اس نے بھی یہی کہا، اس نے کہا پوری نہیں ہوتی، کمائی جا رہے ہیں اور کوئی بات نہیں بنتی، مزہ نہیں ہے زندگی کا، یہاں پہ ارب پتی مزے میں نہیں ہے اور فقیر بھی مزے میں نہیں ہے، ہمارا معاشرہ بھی اسی طرح۔ اس نے بھی یہی کہا، اس نے کہا جی کوئی مزہ نہیں ہے زندگی کا، بس تنگی میں گزر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا جب خامد شوہر نمدار آئے نا اس کو میرا سلام کہنا، اس کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ کوئی بوڑھا آیا تھا اور تجھے سلام کہتا ہے۔ اب یہ بات کو ذہن میں رکھیے گا، اور جب سلام کہہ کے پھر اسے ایک اور بات بھی کہنا، اسے کہنا کہ اپنی چوکھٹ تبدیل کر لے، اپنی چوکھٹ تبدیل کر لے۔ مطلب یہ تھا کہ یہ جو بیوی ہے نا تیری ناشکری، اس کو طلاق دے دے، اس کو فارغ کر دے، اپنی چوکھٹ تبدیل کر دے۔ اچھا جناب اسماعیل جیسے ہی اپنی چوکھٹ میں اندر داخل ہوئے، اب انبیاء کی سنے نا، ہمارے ہاں تو انبیاء کو لوگ عقلوں میں تولتے ہیں، ان کی اس کو مقام کو، ان کے مرتبے کو۔ جیسے ہی اسماعیل اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچے تو اپنی زوجہ کو آواز دیتے ہیں کہ آج میرے گھر میں میرے والد کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، آج میرے گھر سے میرے والد کی خوشبو آ رہی ہے۔ قرآن گواہ ہے اس بات کا۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف نے قمیض دی تھی نا کہ جا میرے والد کی آنکھوں پہ قمیض ڈال، وہ نبینا ہو گئے رو رو کے، جیسے قمیض ڈالے گا تو آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تو قمیض ابھی مصر سے چلی تھی، پہنچی نہیں تھی، اور ادھر جناب یعقوب علیہ السلام اپنے ملک میں تھے اور کہتے ہیں مجھے اپنے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ حس ہے انبیاء کے سونگھنے کی اور انبیاء کے دیکھنے کی جو عام بشر اور عام انسان کو میسر نہیں ہے۔ یہ عقیدے کی بات میں نے آپ کو سمجھائی ہے۔ ان نبیوں کے عام نہ سونگھنے کی کمال عام ہوتی، صفت عام ہوتی ہے، نہ دیکھنے کی صفت عام ہوتی ہے، نہ بولنے کی صفت عام ہوتی ہے، نہ بتانے کی صفت عام ہوتی ہے۔ ان کے ہر قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راز حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ لوگ آج کے دور میں کہتے ہیں کہ یار یہ بات آپ کیسی کرتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہے۔ کہتے ہیں بالکل اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، کون کہتا ہے اللہ کی صفات نہیں ہے؟ پر اللہ کسی کو اگر کوئی صفت عنایت کر دے تو اس کو بھی ماننے میں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت اسماعیل جب واپس آئے نا تو آپ کہتے ہیں مجھے اپنے والد کی خوشبو آ رہی ہے، تو کہتی ہیں ہاں ایک بزرگ آئے تھے وہ سلام نہیں کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اپنی چوکھٹ تبدیل کر لے۔ تو انہوں نے کہا بھلی یہ بات ہی تو نے ایسی کی ہے کہ تیرا گھر میں دانا پانی اب ختم ہو گیا، چل میرے والد کا حکم ہے کہ تجھے طلاق دے دوں۔ تو اس بیوی کو طلاق دے دی، اس بیوی کو طلاق دے دی۔ والد کا حکم تھا، والد کے حکم پہ اپنی فرمانبردار بیوی کو بھی طلاق دی جا سکتی ہے۔ حضرت عمر کا واقعہ موجود ہے، انہوں نے بیٹے کو ایسا ہی کہا تھا۔ لیکن یہ اور بات ہے، پھر اس طرف چلے گئے تو آپ کہیں گے استاد جی تسی نے گھر پڑھا نہیں میں اجاڑت میں چلے ہو، یہ بات نہیں ہے۔ والد کی فرمانبرداری کی بات ہے۔ جب یہ والد کے مقام میں اور ان کے احکام اور ان کے حقوق میں بات ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آپ نے اس کو طلاق دے دی، دوسری شادی کری۔ اب کچھ عرصے بعد جناب ابراہیم دوبارہ مکہ میں آئے اور جناب اسماعیل کے گھر میں آئے تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ دروازہ نوک کرنا، کھٹکھٹانا، یہ اسلام کا طریقہ، قرآن اور سنت کا حکم ہے۔
آپ کسی بھی گھر میں جائیں، اپنے گھر میں جائیں، اپنے ہی گھر میں جا رہے ہیں، باہر نکلے واپس اپنے گھر میں جائیں، پہلے دروازے پہ دستک دیں۔ یہ ہمارے ہاں اسلامی شاعر کی کوئی وہی نہیں ہے، اس پہ توجہ ہی نہیں۔ اپنے گھر میں داخل کے لیے حضور نے فرمایا اپنے گھر میں جب باہر نکلے اور دوبارہ اپنے گھر میں واپس آنے والا ہو تو پہلے دروازے پہ دستک دو، تاکہ گھر میں اگر ماں بہن بیٹی یا بیوی کسی ایسے حالت میں ہے کہ اس پہ مطلب دوپٹہ نہیں ہے یا وہ کام کاج کر رہی ہے تو وہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ دے، تاکہ مطلب اس کے بعد آپ گھر میں داخل ہو۔ اور مطلب اسلام تو اپنے محرم رشتے سے اس قدر پردے کیا حکم دیتا ہے، نہ محرم کی تو اس کے آگے بہت ساری اچھا صورتحال ہے۔ تو آپ جب دوبارہ آئے نا تو آپ نے دروازہ نوک کیا تو بیوی نکلی گھر میں، اتفاقاً جناب اسماعیل علیہ السلام دوبارہ نہیں تھے۔ پوچھا تو کہتے ہیں وہ باہر گئے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا واپس آئے تو ان کو میرے سلام کہنا کہ بزرگ آئے تھے اور وہ سلام وقعی علیہ السلام، اس کو سلام کہنا، اور ایک اور پیغام بھی دینا کہ اپنا اتبا باب ہی، اپنا جو دروازہ ہے نا اس کو مضبوطی سے، اپنے دروازے کی چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھ، یعنی اس چوکھٹ کو سانب کے رکھ۔ اچھا یہ کیوں فرمایا؟ اس سے پہلے آپ نے پوچھا ہے نا کہ کیسا گزر بسر ہو رہا ہے، تو وہ کہتی ہے الحمدللہ بخیر وسعت، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق بھی دیا ہوا ہے، اللہ کا فضل ہے، صحت بھی ہے، سارا کچھ موجود ہے۔ الحمدللہ بخیر وسعت، اللہ کا شکر ہے، ہر چیز موجود ہے۔ اب یہ حال حوال کی جواب انہوں نے کہا نا کہ ہر چیز موجود ہے، اللہ کا شکر ہے، تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اپنے شوہر کو کہنا کہ چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھ۔ جب واپس آئے تو کہتے ہیں آج تو پھر میرے والد کی خوشبو آتی ہے۔ میں ہاں بزرگ آئے تھے، وہ سلام کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اپنی چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھ۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو شکر ہے نا، شکر وہ بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تو شکر کرو گے تو اور ملے گا، شکر کرو گے تو وَلَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور تمہیں دوں گا، پہلے جتنا ہے اور دوں گا۔ فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرا کفران نعمت یا ناشکری کرو گے، ہائے ہائے ہر وقت بولو گے کچھ نہیں ہوتا، پھر فرمایا کہ پھر میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے، پکڑ بھی میں لیتا ہوں۔